فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ بھئی جس نے جانا ہے، کوئی ضروری مسئلہ ہے تو وہ جا سکتا ہے، اور جس نے بیٹھنا ہے وہ خاموش بیٹھے بس۔ یہ عرش والے رب کے گھر کا احترام ہے جو میرے لیے اور آپ کے لیے لازم ہے کہ یہ سب سے مقدس جگہ ہے دنیا کی جہاں آپ تشریف فرما ہے۔ ایک یہودی نے آ کر آقا علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ اگر تم نبی ہو تو یہ بتلاؤ کہ دنیا کی سب سے بہترین جگہ کون سی ہے اور سب سے بری جگہ کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے علم نہیں ہے، جبرائیل آئے گا تو میں اسے پوچھ کے بتاؤں گا۔ جبرائیل آئے، آپ نے جبرائیل سے پوچھا کہ مجھے ایک یہودی نے سوال کیا ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ تو جبرائیل فرمانے لگے آقا مجھے بھی اس سوال کا جواب نہیں آتا، میں اللہ سے پوچھ کے آتا ہوں۔ اللہ کے پاس گئے، واپس آئے اور کیا عرض کی؟ اے حبیب خدا، عرش والے خدا نے کہا ہے کہ سوال کا جواب جا کے دو کہ دنیا میں سب سے مقدس جگہ وہ ہے جہاں عرش والے کو سجدہ کیا جاتا ہے، جو اس کے نام پہ منسوب ہوتی ہے اور اسے مسجد کہتے ہیں، اور سب سے بری جگہ بازار ہے جہاں سے لوگ گزرتے ہیں۔ تو لہذا میں عرض کروں گا جو دوست کھڑے ہیں یا بیٹھ جائیں یا آگے آ جائیں، کیونکہ مجلس کے آداب اور تقدس اور مسجد کے حیا کا خیال کرنے سے ہی جو میرے شیخ سے، برادر عزیز سے سنا وہ بھی آپ کو فائدہ دے گا، اور جو میں خادم عرض کرنا چاہتا ہوں وہ اسی نیت سے کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ میرے بھی گناہ معاف فرمائے اور آپ کے اوپر بھی رحمتیں فرمائے۔ نوجوانوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے جس دن سے اس دنیا کو قائم کیا ہے اور جس دن سے انسانیت کا وجود اس کائنات میں آیا ہے، اس دن سے ہی اللہ رب العزت نے اس انسان کی واپسی کا دروازہ اور واپسی جنت تک اس انسان کو پہنچانے کے لیے اللہ نے بندوبست فرمایا ہے۔ کیسا مہربان رب ہے، کیسا شفیق رب ہے۔ ایسے ہی تو آقا نے نہیں نہ فرمایا تھا کہ ماں سے زیادہ تمہارا پیدا کرنے والا تم سے پیار کرتا ہے۔ اس پیار کی دلیل یہ ہے کہ بھائی مجھے اس سوال کے پوچھنے کی ضرورت نہیں، میرا بھی یہی عقیدہ ہے، آپ کا بھی عقیدہ ہے، ہم سب کو کس نے پیدا فرمایا اور کس نے اپنے پاس بلانا ہے؟ اپنی مرضی سے نہ آئے ہیں نہ واپس جا سکتے۔ تو میں آپ سے جو عرض چند لمحے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اس مہربان کی مہربانی کا عالم دیکھیے، اس کرما والے، اس شفقتوں والے، اس محبتوں والے، اس اتنے عظیم رب کے احسان کا عالم یہ ہے کہ اس نے پہلا انسان پیدا فرمایا اور ساتھ ہی رستہ بنایا کہ یہ تیرا مسافر خانہ ہے، یہ رہنے ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ تو اس کا عالم تو یہ ہے کہ نبی پاک مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہیں، ایک
صحابی کے گھر کی بکری مر گئی، اس نے گلے میں رسی ڈالی ہے اور گلی مدینہ کی گلی کے اندر اس بکری کو گھسیٹتے ہوئے جا رہا ہے باہر پھینکنے کے لیے۔ آقا نے سوال فرمایا، اے میرے اصحاب کی جماعت، اس مالک کا اس بکری کے بارے میں اب کیا خیال ہوگا؟ کیا عقیدہ ہے؟ کیا وزن ہے؟ اس بکری کو اب اس کا مالک کیا مقام دیتا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کیا مقام ہو سکتا ہے؟ مر گئی ہے، اسے پھینکنے کے لیے جا رہا ہے، کوئی اوقات نہیں۔ فرمایا، میرے صحابہ، اس عرش والے کے ہاں اس دنیا کی اس بکری سے بھی اوقات کم ہے۔ آج اس دنیا کے لیے میں اور آپ اتنے تماشے کرتے ہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، ایسے اکڑے ہوئے ہیں، ایسے اپنی گردنوں کو اٹھائے ہوئے ہیں اور بازاروں میں چلتے ہوئے اپنی نظروں کو بے حیائی کی اماجگاہ بنائے ہوئے ہیں اور ایسے پھر رہے ہیں زمین پہ جیسے مرنا ہی نہیں ہے، جیسے قبر کی رات۔ ہائے 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 ہائے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ نوجوانوں، کافی نوجوان تشریف فرما ہے، یہی عمر ہے، یہی عمر آپ کی، یاد رکھنا۔ اب او بیٹا باتیں نہ کرو بھائی، کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کیسے انسان ہے یار آپ کو؟ نہ اللہ کی حدیث کا حیا، نہ دین کا حیا۔ میں پہلی دفعہ آیا ہوں، آپ میری طبیعت سے واقف نہیں ہیں۔ میں اللہ کی رضا کے لیے آیا ہوں اور اللہ کے ڈر کے لیے آیا ہوں۔ توجہ میری طرف رہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں، یہی لمحہ ہے، یہی آپ کی عمر ہے، یہی آپ کا مقام ہے کہ اپنے آپ کو شیطان سے توڑ لو، رحمان سے جوڑ لو۔ آج اگر یہ چمکتے چہرے، اگر یہ ننھے پھول، اگر یہ دمکتے ہوئے چاند جیسے چہرے اپنے رب سے جڑ گئے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، اللہ تمہیں جنت الفردوس کا وارث لکھ دیتا ہے۔ یہی عمر ہے۔ نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، علماء اہل حدیث، نعرہ تکبیر۔ میں عرض کر رہا تھا، مختصر بات، صرف میں نے آپ کا 25 منٹ ٹائم لینا ہے انشاءاللہ۔ مجھے، کیونکہ میں پہلے ایک پروگرام میں گیا، دوسرے میں گیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، لیکن میرے محسن ہے قاری ارشد صاحب، انہوں نے کہا جی ہم نے تو وعدہ دیا ہوا ہے۔ میں نے کہا قاری صاحب، جو چوکی دار ہوتا ہے وہ اپنی مرضی نہیں چلاتا، ہم نے اہل حدیثوں کی نوکری کا فیصلہ کر لیا ہے، تو اگر نوکر ہیں تو ٹھیک ہے، ہم حاضر ہیں، چلتے ہیں۔ شاید آج رب میرے کسی ایک لفظ پہ، میری ساری زندگی کے گناہوں پہ اپنی رحمت کا قلم پھیر دے اور آپ کے لیے بھی اللہ رحمتوں کا دروازہ کھول دے۔ یارو میری بات یاد رکھنا، اگر ان مسجدوں میں آ کے بھی ہم اللہ سے رجوع نہ کر سکے، اگر عبد المنان راسک کی تقریر کے بعد، اگر عبد الواحد دانش کی تقریر کے بعد، اگر مجھ فقیر کی گفتگو کے بعد ہم سب اپنے رب سے رجوع نہ کر سکے تو یاد رکھنا ہم سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں ہے۔ سارا 22 کروڑ کا ملک ہے، آپ کا پیسرا ہے، پتہ نہیں کتنے ہزاروں لوگ ہیں۔ کیا خوش قسمتی ہے کہ اللہ تمہیں اپنے گھروں سے اٹھا کے یہاں لے آیا۔ آپ کسی عرس پہ نہیں آئے، آپ اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت کی مجلس میں نہیں بیٹھے، آپ ہیر رانجھا
دنیا کی جھوٹی داستانیں سننے نہیں بیٹھے، مجھے عرش والے کی ذات کی قسم، آپ یا رب کا قرآن سننے کے لیے بیٹھے ہیں یا محمد کا فرمان سننے کے لیے بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس دنیا میں وہ جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ جو رب نے راستہ بنایا، تو جو میری طرف کیا بنایا کہ یہی راستہ ہے، اور اس راستے کے راہو، اس راستے کے راہبر، اس راستے کی نشاندہی کرنے والے، اس راستے کو بتلانے والے میں خود اپنی مرضی سے بھیجوں گا۔ بھیجے پھر اس نے، اور 1,24,000 بھیجے کہ نہیں بھیجے؟ کس لیے بھیجے؟ کھیتی باڑی کے لیے نہیں بھیجے، تجارت کے لیے نہیں بھیجے، مال مویشی کی نسلیں بڑھانے کے لیے نہیں بھیجے۔ سننا بات، صرف میرے اور آپ کے آباء و اجداد کے لیے، فائدے کے لیے بھیجے کہ جہنم سے بچ جائیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے کیا بات کہی تھی، ہائے ہائے اللہ، جہاں تیرا عمر بن عبدالعزیز لیٹا ہے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ کیا فرمایا؟ بادشاہ ہے، چند مہینے حکومت کرتا ہے، صدیاں بیت گئی ہیں، آج بھی پیسرے ہم اس کی قبر کے رحمتوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جس کی عمر 40 سال ہو جائے۔ کتنی؟ 40 سال۔ وہ مرنے کے بعد اللہ کے ہاں جب پیش ہوگا، اس کی حجت ختم ہو جائے گی کہ اللہ تو نے موقع نہیں دیا تھا۔ آؤ، جو 40 سال کا ہے وہ بھی، جو 40 کو پہنچنے والا ہے وہ بھی، جو 20 کا وہ بھی، جو 25 کا وہ بھی، صرف جھولی پھیلا لے، اللہ پچھلی زندگی کے معاف کر دے، آگے سے اللہ ہماری مدد فرما لے۔ کوئی ایکسیڈنٹ سے مر رہا ہے، کوئی ہارٹ اٹیک سے مر رہا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ آج 2 موتیں ہوئی، تڑپ گیا میں، سوچ کر پاگل ہو گیا، اس کی ماں کیسے برداشت کر رہی ہوگی، اس کی بیٹی، اس کے بچے، اس کی بیوی۔ لیکن یارو اللہ، وہ کہتے ہیں کسی بزرگ نے کہا کہ کہیں اسرائیل آنے سے پہلے 2 دن بتا دیا کرے نا کہ میں آ رہا ہوں، کم از کم بندہ تیار ہو جائے۔ تو کہتے ہیں اسرائیل نے، کہاوت ہے، کہا عجیب بات کہہ دی تو نے، بتا دیا کرے۔ میں تو اتنا بتلاتا ہوں تم یاد نہیں رکھتے۔ ایک گھر سے کبھی ماں اٹھا کے لے جاتا ہوں پچھلوں کو پیغام کے لیے کہ اگر ماں مر گئی ہے تو ماں کا بیٹا بھی مرے گا، اگر باپ مر گیا ہے تو باپ کا بیٹا بھی مرے گا۔ یہی تو پیغام ہے نا۔ تو بھائیو آؤ، میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، میں اور آپ اتنے خوش قسمت ہیں، ہائے ہائے ہائے، اتنے خوش قسمت ہیں، اور جس نے پیدا کیا اسی نے واپس بلوانا ہے، اور واپسی کے لیے جو اس نے ہمیں ساز و سامان دیا، جو طریقہ دیا، جو دستور دیا، اس کو بھی کہا کہ قیامت کی صبح تک میں محفوظ رکھوں گا۔ آج میں اور تو نہ ڈھونڈے تو وکری بات ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے راستہ بنایا، اس راستے کی رہنمائی کے لیے اپنے محبوب بندوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اپنے اپنے وقت پہ آتے گئے، جاتے گئے، آتے گئے، جاتے گئے۔ اور اتنا غیرت مند رب ہے میرا اور آپ کا، اس نے جس کو بھیجا اس کی خود حفاظت کی، اس کی عزت کو بچا کے رکھا، اس کے مال کو بچا کے رکھا، اس کے دین کو بچایا۔ لیکن دوستو، ایک آیا چلا گیا، آیا چلا گیا، جو ان کی سنتیں تھیں، جو ان کا دین تھا، وہ آہستہ آہستہ مٹتا گیا، کسی کا قائم نہیں رہا۔ اس وقت دنیا کا بہت بڑا مذہب ہے، نوجوانوں توجہ فرما لینا، میں آخری باتیں کر رہا ہوں، بہت بڑا مذہب ہے بدھ مت، چائنا ان کی حکومت،
جاپان ان کی حکومت. کس کو مانتے ہو بھائی؟ وہ کہتے جی بدھ مت کو مانتے، بدھ کو مانتے. اچھا، بڑی ترقی کی ہے. آج تو بڑے سے بڑا مولوی بھی کہتا ہے کہ جاپانی گڈی تے جانا فیصلے تقریر کر. جاپان جاپان جاپان، بڑی ترقی کی. لیکن سنو، آج ہم جو ان کے نیچے تلووں میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے رہنما کی کہانی سن لو اور ان کے رہنما کی بھی سن لو. انہیں پوچھا گیا تمہارے بدھ مت کے طریقے کیا تھے؟ تم نے جو اسے مان کے اپنے آپ کو بدھ مت کہلوایا، ذرا بتا سکتے ہو کھانا کیسے کھاتا تھا؟ کہتے نہیں بتا سکتے. سوتا کیسے تھا؟ کہتے پتہ ہی نہیں. جاگتا کیسے تھا؟ کوئی علم نہیں. شادی کیسے کی، خوشی کیسے منائی، غم کیسے منایا، تجارت کیسے کی، بھائی چارہ کیسے کیا، باپ کیسے بنا، بھائی کیسا بنا، بیٹا کیسا بنا، کچھ علم نہیں. ساری دنیا، چوتھا حصہ ہے اس وقت دنیا میں بدھ مت کے پاس آبادی کے لحاظ سے. اتنی ترقی کی، اتنی ترقی کی. اے مسلمانوں، اہل حدیثوں، 2-3 باتیں. بادشاہ کا بیٹا تھا، محبت کی شادی کی، بیٹا پیدا ہوا، شہر میں غم زدہ ہو گیا. کوئی غم کی خبر سن کے جنگل میں چلا گیا، برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ کے پڑھتا رہا، وہیں مر گیا، وہیں دفن ہو گیا. بس. اور جو تمہارا اور میرا آقا ہے، کبھی اس کا بھی خیال کیا ہے؟ اب بھی تمہیں جنت پہ داخلے میں کوئی تکلیف آئے یا تم جنت سے محروم اللہ نہ کرے رہ جاؤ، کیا منہ دکھاؤ گے رب کو؟ کیسا آقا، کیسا محبوب، کیسا راہبر. رات کے اندھیرے میں اپنے اہل خانہ کے پاس جاتا ہے. جب دن کا سورج چڑھتا ہے بیوی کو کہتا ہے میرے سارے معاملات کو لوگوں کے سامنے بیان کر دو، سارے بیان کرو. 15 سال تک ایک خدیجہ الکبریٰ اس کی زوجہ محترمہ ہے. 15 سال گزر گئے. جب فاران کی چوٹی سے اترا، غار حرا سے اترا اور آ کے کہا کہ مجھے فرشتہ کہتا ہے تو نبی ہے، اور راہبر ہو تو پھر ایسا ہو. 15 سالہ رفاقت ہے، فوراً کہتی ہے کلمہ پڑھاؤ تو واقعی نبی ہو سکتا ہے. یہ راہبر ہے، ایسا رہنما کہ اللہ نے گنجائش ہی نہیں چھوڑی. اب اس کی راہ سے ہٹ کے تو سہارنپور یا اجمیر کی طرف دیکھے، اس کی راہ چھوڑ کے تو کسی ملا کی بات سنے، اس کی راہ چھوڑ کے تو بغداد کی طرف دیکھے، اس کی راہ چھوڑ کے تو بریلی کی طرف دیکھے، اس کی راہ چھوڑ کے تو بغداد کی طرف جائے، دیوبند کی طرف جائے. اللہ کی قسم، اللہ نے رستوں کی گنجائش ہی نہیں رکھی ہے. کیوں نہیں رکھی بھائی؟ اور بدھ مت بڑا دعوے دار ہے مذہب والا، اسے پتہ ہی نہیں کیسے مر گیا، کیسے ہو گیا. تجھ سے کوئی پوچھے تو یہ بھی بتا سکتا ہے کہ رات کا سیاہ اندھیرا تھا، اما عائشہ کا حجرہ تھا رضی اللہ تعالی عنہا، رات کا پچھلا پہر تھا. اما فرماتی ہیں میں نے بستر ٹٹولا، مسلمانوں تمہارے راہبر کی بات سنا رہا ہوں، تمہارے اس پیشوا کی بات سنا رہا ہوں جو رات بستر سے لے کر پھر رات بستر تک، اگر صبح تم اس کی سیرت کی کتاب اٹھا لو، رات بستر میں اللہم بسمک اموت و احیا پڑھنے کے بعد الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور تک، اور پھر بازاروں تک، تجارت تک، مساجد تک، مدارس تک، جلوت میں، خلوت میں، سکولوں میں، مدرسوں میں، مسجدوں میں، جہاں بھی جاؤ گے تمہارے آقا کی رہنمائی تمہارا پیچھا کرے گی. کوئی باب لے لو، وہ کیسا ہے، کیسا راہبر ہے کہ رات کی طریقی ہے. اما عائشہ آج سے 1450 سال پہلے. اور کیوں محفوظ کیا رب نے سجدہ؟
اماں فرماتی ہیں میں چارپائی ٹٹولی، بستر ٹٹولا تو مجھے میرا آقا محسوس ہوا کہ موجود نہیں. میں گھبرا گئی، میرا آقا کہاں گیا؟ میں چارپائی سے نیچے ہاتھ پھیرنے لگی تو قدموں مبارکوں کو میرا ہاتھ لگا، مجھے محسوس ہوا میرا سرتاج سجدے میں گرا ہوا رب سے باتیں کر رہا ہے. اور پیسرا کے مسلمانوں، کیا تیری میری قسمت ہے؟ بات کو میں جہاں ختم کرنا چاہتا ہوں وہ آگے آنے والی ہے. تمہید میں سنو کیسی قسمت ہے کہ وہ محبوب، وہ قائد 1450 سال پہلے سجدہ کرے، آج بھی حدیث کی کتابوں میں سورج کی طرح چمک رہا ہے. وہ کھاتا کیسے تھا، وہ پیتا کیسے تھا، وہ روتا کیسے تھا، وہ ہنستا کیسے تھا. شمائل ترمذی، اس امام ترمذی نے باب باندھے ہیں کہ بالوں کا باب، رخسار کا باب، آنکھوں کا باب، کانوں کا باب، چہرے کا باب، مسکراہٹ کا باب، رونے کا باب، ان کی صورت کا باب، ان کے چلنے کا باب، ان کے بیٹھنے کا باب، ان کی نماز کا باب، ان کے حج کا باب، ان کی زکوٰۃ کا باب. ہر چیز کو رب نے قیامت تک کے لیے روز روشن کی طرح واضح کر دیا ہے. بدھ مت یہ نہیں کر سکے، یہودی نہیں کر سکے. ساری دنیا دولت سمیٹ لی ہے. آج اس کائنات کا سب سے بڑا بدماش یہودی ہے. لیکن پوچھا جائے کہ جس نبی کو مان کے یہودی کہلوائے ہو اس کی کوئی داستان بھی ہے تمہارے پاس؟ کیا کہتے ہیں؟ فرعون سے جھگڑا ہوا، معجزہ ملا، شادی ہوئی، فلاں بس ہویا، 3-4 واقعات کے سوا کچھ نہیں پتا. عیسائی اس دنیا کا سب سے بڑا بدماش ہے، ڈکٹیٹر ہے، قابض ہے. چاند تک پہنچ گیا. پوچھا گیا عیسیٰ کے بارے ذرا بتلاؤ. جی بس جوان ہوا، جنگل میں چلا گیا، واپس آیا، سزا ہوئی، سولی چڑھ گیا. چند معجزات کے سوا عیسائیوں کے پاس بھی کچھ نہیں ہے. سچے تم ہو، حق والے تم ہو. آج اگر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آج میں اور تم اگر اپنی زندگیوں کے سکون کو برباد کر بیٹھے ہیں، میں اور تو اپنی تجارت کو برباد کر بیٹھے ہیں، میں اور تو اگر اپنی اولاد کو برباد کر بیٹھے ہیں، اس میں عرش والے کا نعوذ باللہ کوئی قصور نہیں ہے. اس نے تو تمہیں ایسا ماڈل دیا. اس نے کہا اگر باپ بن کے رہنا ہے نا تو فاطمہ کے ابا کی زندگی اختیار کر لے. اگر امام بن کے رہنا ہے تو ابو بکر و عمر و عثمان و علی کو نمازیں پڑھانے والے محمد کی زندگی اختیار کر لے. اگر تو نے جرنیل بن کے رہنا ہے تو بدر و حنین کے سپہ سالار کی زندگی اختیار کر لے. کیوں؟ نبی آ گئے چلے گئے، کتابیں آئی مٹ گئی، ان کی راہیں مٹ گئی، نام باقی ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ جو نبی بھی آیا حق پہ تھا، لیکن جب چلا گیا باب بند ہو گیا. اے مسلمانوں، میرا دل کرتا ہے میں یہ بات کرتے 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 اپنا دل پھاڑ لوں، سینہ پھاڑ لوں، جگر کاٹ لوں کہ تیری میری قسمت میں جو رہنما آیا اللہ نے اس کی ایک ایک ادا کو قیامت تک بچایا، قیامت تک بچایا. کیا تو نے پانی پینا ہے؟ اللہ اکبر. تجھے ملے گا کہ تیرے محمد نے پانی کیسے پیا تھا. تو نے رات کو سونا ہے، تجھے مل جائے گا تیرا آقا کیسے سوتا تھا، دایاں ہاتھ رکھتا تھا کہ بایاں ہاتھ رکھتا تھا، وہ کیسے نماز پڑھتا تھا، وہ کیسا مسکراتا تھا، وہ کیسا جہاد کرتا تھا. اور تیری میری بدقسمتی دیکھ کہ ایسا روشن نبی ہو، ربیع الاول کا مہینہ ہو اور اس کی پیدائش پہ ہی نہ سمجھ لگے کیا کرنا ہے. ایک کہتا ہے گھوڑا سجانا ہے، کھچر سجانا ہے، بلکہ کراچی میں تو اس دفعہ نعوذ باللہ ایک حور بنا کے پیش کر دی. ملتان میں
حور بنائی گئی. اور نعوذ باللہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اس محمد کا صحیح تابعدار وہ ہے، صحیح وفادار وہ ہے جو کٹ جائے، پٹ جائے، مٹ جائے، تختہ دار پہ لٹک جائے مگر اس کی سنت پہ آنچ نہ آنے دے. اسے دین سمجھے جو وہ دے کے گیا ہے، اسے دین نہ سمجھے جو وہ نہیں دے کے گیا. پھر عرش والے کی طرف سے رحمت آتی ہے. اگر اپنی مرضی سے حوریں بناؤ گے نا، پھر وہ تھانے جا کے پرچہ کروائیں گی کہ 30,000 چ مکیاں سا پخسی پیسے نہیں لبے. لعنت، ایسی سوچ پہ لعنت. تو میں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتا. نوکر ہوں مدینے والے کا، غلام ہوں مدینے والے کا، سپاہی ہوں مدینے والے کا. اس کے جوتے کے نیچے لگنے والی مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتا ہوں. میں اپنی ٹوپی کو، اپنی پگ کو اس کے جوتے کا تلوا بھی نہیں سمجھتا. اس سے بھی گری ہوئی میری پگ ہے، اس سے بھی گری ہوئی میری ٹوپی ہے. وہ تھا، میں گناہگار میں ہوں. کوئی موازنہ نہیں. ساری زندگی اس کی تعریف کروں، اس کی نعت پڑھوں، حق ادا نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ صبح اٹھنا چاہوں تو اس کی سنت اختیار کروں، رات سونا چاہوں اس کی سنت اختیار کروں. نوجوانوں، جو تمہیں رہنما ملا اس کی نوجوانی کے تذکرے بھی موجود ہیں. جو تمہیں رہنما ملا اس کے شباب کے عالم بھی حدیث میں موجود ہیں. آخری بات صرف یہ ہے کہ فرق کہاں پڑا ہے. نہ میرے تیرے آقا کی شان میں فرق ہے، نہ میرے تیرے آقا کا دین مٹا ہے. نہ میں ایک بات یاد رکھو، ایک سیرت کی کتاب لے لو، صبح الرحیق المختوم لے لو، تجلیات نبوت لے لو، کوئی لے لو، دارالسلام کی لے لو، مکتبہ قدوسیہ کی لے لو. نوجوانوں ایک میری عرض کو سن لینا اور کیا کرو، روز اپنے آقا کی سیرت کے 2-4 صفحے پڑھا کرو. ایک دفعہ کتاب ختم ہو جائے پیچھے سے پھر شروع کر دو، پھر کر دو. اور یارو ایک ایک لیا گیا سانس بھی اللہ کے ہاں تمہارا مقبول ہو جائے گا. جو سانس بھی نبی کے سانس کے مطابق لیتا ہے، جو قدم بھی. اسماعیل سلفی سب کہو رحمت اللہ علیہ. ایک دفعہ گجرانوالا مسجد سے نکلے تو دعا بھول گئے. مسجد سے نکلنے کی دعا بھول گئے، دعا بھول گئے. لوگ بتاتے ہیں، علماء نے لکھا ہے، سلفی سارا دن روتا رہا گلیوں میں. اللہ، میں قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤں گا کہ زندگی کا ایک دن مسجد سے نکلتے ہوئے نبی کی سنت ادا نہیں کر سکا. مجھ گناہگار کو کعبہ کا رب گواہ ہے، مجھ گناہگار کو ایک بزرگ ملا تھا گجرانوالا، مولانا منظور میرے ساتھ تھے. اس نے مجھے، میں نے پوچھا بابا جی اہل حدیث آپ کیسے ہوئے؟ ہائے ہائے. اس نے کہا بیٹا میں کسی اور مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا تھا، اللہ سے دعا کی اللہ مجھے وہ رستہ دکھا جو تیرے نبی کا رستہ ہو اور تجھے پسند ہو. کہنے لگا مجھے خواب میں رب نے دکھایا، کوئی مجھے کہہ رہا تھا کہ اگر سنت کے مطابق نماز پڑھنی ہے تو اسماعیل سلفی کی طرح پڑھا کر. میں گواہ ہوں، میں گواہ ہوں. یہی سبب ہے کہ آج اس نبی کی ایک سنت پہ میں اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروانے کے لیے تیار ہوں، جو کہ وہاں بہار ہے باقی کہیں بہار نہیں ہے. وہ رب کا دیا ہوا طریقہ ہے بھائی، رب کا دیا ہوا. تو فرق کہاں پڑا؟ ہم بھول گئے. ہم صبح اٹھے اپنی مرضی سے، رات سوئے اپنی مرضی سے. ہم نے دکان کھولی اپنی مرضی سے، ہم نے تجارت کی اپنی مرضی سے. مجھے رب نے 5-4 بیٹے 1 بیٹی دی ہے. میں نے ان سے کہا کہ 1 مہینے کا جتنا مرضی خرچہ لے لو، لیکن کرنا وہ ہے جو محمد کی غلامی میں کیا جاتا ہے.
5 کو حفظ میں ڈالا ہے. میں نے کہا بیٹا قیامت کا دن ہوگا, اللہ لائنیں لگوائے گا, کتار لگے گی, کتاریں لگیں گی, کوئی آئے گا شیطان کا جھنڈا اٹھاتا رہا, کوئی آیا نبی کی سنت کی بغاوت کرنے والا آیا, کوئی کچھ آیا. بیٹا صرف یہ کام کر جاؤ کہ اللہ سے مانگو کہ اللہ تمہیں اس لائن میں لگائے کہ ہم کہیں اللہ گناہگار بڑے تھے, خطاکار بڑے تھے, اللہ تیری بغاوتیں بڑی کی تھی, لیکن سودا تیرے نبی کا لیا ہے, کسی اور کا نہیں لیا ہے. مریں گے یا رب کے قرآن پہ مریں گے یا محمد کے فرمان پہ مریں گے انشاءاللہ العزیز. خدا کی قسم ان کی ماں اسلام آباد سے میں اپنی بات کر رہا ہوں, مجھ جیسے فقیر کو رات کو جب فون کر کے بتاتی ہے کہ آج تیرے بڑے بیٹے نے عشاء کی نماز میں اتنا قرآن پڑھا ہے, آج تیرے چھوٹے بیٹے نے فجر کی نماز میں اتنا قرآن پڑھا ہے, میری سارے دن کی اللہ تھکاوٹ اتار دیتا ہے. یہ فطرت, یہ قدرت آسمان والے رب کی طرف سے رحمت ہے. تیری میری بدقسمتی ہے ہم پختہ سڑکیں چھوڑ کے گندی سڑکوں پہ چل رہے ہیں. تیری میری بدقسمتی ہے تو اور میں اس حق والے, سچ والے, حق والے پاک نبی کی راہ چھوڑ کے ایرے گہرے کی راہ پہ چڑھے ہوئے ہیں. آ جا, اگر جنت جانا چاہتا ہے, اگر محشر کے میدان میں اللہ کے ہاں محفوظ رہنا چاہتا ہے, اگر قبر میں جا کر سانپوں اور بچھوؤں سے محفوظ رہنا چاہتا ہے, اپنی صبح بھی نبی کی طرح کر لے, اپنی رات بھی نبی کی طرح کر لے, کیونکہ یہی وہ رات ہے, یہی وہ صبح ہے جس میں دھوکہ نہیں ہے. کوئی فلاسفر آئے دنیا کا, کوئی سائنسدان آئے, کوئی بڑا آئے, کوئی نظریہ لے کے آئے, کوئی کتاب لے کے آئے, کوئی پیغام لے کے آئے, وہ زمین کا پیغام ہے. عرش بری کا اگر پیغام ہے تو صرف آمنہ کے لال کا پیغام ہے, اسی کے سامنے پیش ہونا ہے. تو میں جو آخر میں بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, نبی حق ہے, اس کی حدیث حق ہے, اس کا قرآن حق ہے, اس میں ٹھنڈک ہے, اس میں رحمت ہے, اس میں برکت ہے. آزما کے دیکھ لو, پرکھ کے دیکھ لو, وہی صرف ہے اور کچھ نہیں ہے. عمل کی بات ہے بس, آخری بات عمل کی بات. اگر میں اور تو آج فیصلہ کر لیں کہ ادھر فرمان محمد ہو, ادھر گردن جھکائی ہو, آج فیصلہ کر کے اٹھو کہ رات جا کے سوتے وقت اسی طرح سونا ہے جیسے آمنہ کا لال سویا کرتا تھا. وضو کرو, آقا نے فرمایا جو میرا امتی رات کو وضو کر کے دائیں ہاتھ پہ اپنا سر رکھ کے سو جاتا ہے دعا پڑھ کے, فرمایا رات کی تاریکی میں کبھی اس کی آنکھ کھل جائے, کوئی ڈرونا خواب دیکھ لے, کوئی آہٹ سن لے, یا قدرتی آنکھ کھل جائے, اٹھ کے اپنے رب سے جو مانگے اللہ وہ عطا کر دیتا ہے, عطا کر دیتا ہے. یہ طریقے صرف مبارک نبی کے طریقے ہیں اور کسی کے طریقے نہیں ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں لوگوں, وہ اصحاب, وہ نبی کے یار, اور جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی, 40 لاکھ, آخری میرا پیغام سنیے, میں بات ختم کرنے لگا ہوں, 40 لاکھ مربع میل. اور عمر بن عبدالعزیز کا تخت اور بادشاہت شام میں تھی اور اس کی سلطنت آذربائیجان تک تھی. ہم اتنا پاکستان اٹھائے پھرتے, اتنا فتنے ہی نہیں مکتے. سننا بات, پیغام سنو اہل حدیث کا, فتنے نہیں مٹتے. اور وہ شام میں بیٹھے ہوتے تھے اور چرواہے, بکریاں چروانے والے دنیا کے دوسرے کنارے پہ کہتے تھے کہ آج اگر بھیڑیا بکری اٹھا کے لے گیا ہے تو پھر عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گیا, فوت ہو گیا. کیسی باتیں کرتے ہو اہل حدیثو, کہتے ہو مسجد سے باہر جانے کی ضرورت نہیں. بڑے بڑے شیخ مشائخ کہتے ہیں ہماری تقریر مسجد میں کروانا ہمارا سیاست تعلق نہیں, ہمیں باہر جانا اچھا نہیں لگتا, احتجاجی ریلی میں جانا اچھا نہیں لگتا. اور بتلاؤ میرا اسماعیل شہید بالا
بالا کوٹ میں کس لیے شہید ہوا تھا؟ کیوں ہوا تھا بھائی؟ میرا احسان لائی ظہیر لکشمن سنگھ میں تڑپا تھا تو کس لیے تڑپا تھا؟ قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے تڑپا تھا. کیوں؟ کہ جب محمد کے غلام کی حکومت ہوتی ہے بھیڑیا بھی بکریوں کی طرف نہیں نگاہ اٹھاتا. عمر بن عبدالعزیز اور عمر بن خطاب، ابو بکر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ آئیڈیل لوگ ہیں جنہوں نے نبی کا دین لیا، پھر مسجد نبوی کے کچے صحن میں بیٹھ کے حکومت کی. اور کیسی حکومت کی بھائی؟ ہائے ہائے ہائے. عمر بن عبدالعزیز ہے، ہائے وزیر خزانہ، پہلے اپنی بیوی کے پاس گیا جب حاکم بنا. مجھے نواز شریف کی بیٹی نے 2013 کی بات ہے، نواز شریف نے بھی حلف اٹھانا تھا، پوچھنے لگی، اور بھی کئی لوگ تھے کافی بیٹھے تھے، کہنے لگی جی نواز شریف نے تقریر کرنی ہے چند دنوں کے بعد قوم سے، کیا کہے؟ ایک بولا جی کالا باغ ڈیم کا اعلان کر دے، دوسرا بولا جی بجلی کے بحران کے لیے یہ کر دے، تیسرا بولا مشرف کو پھانسی دے دے، چوتھا یہ مجھ فقیر کی باری آئی. میں نے کہا میری بہن اگر کہہ سکتی ہو تو اپنے باپ کو کہہ کہ فتح مکہ کا خطبہ پڑھ لے. بس اگر اس ملک کی خیر خائی چاہتے ہو فتح مکہ کا خطبہ ہے. یار میں کیا کروں، خدا کی قسم یہ کوئی ڈرامہ تھوڑا ہے. کوئی زندگی کا ایک پہلو بھی ایسا نہیں نوجوانوں جہاں تمہارے نبی کی سیرت سامنے نہ کھڑی ہو. ایک پہلو بھی ایسا. کتنی مبارک ہے ہماری زندگیاں، کتنی قسمت اچھی ہے. تو میں نے کہا خجل فتح مکہ کا خطبہ پڑھ کے 2 چیزیں لے لے. 2 چیزیں کیا؟ پہلی چیز لا تثریب علیکم اليوم، اعلان کرے کہ جاؤ میں مشرف سے لے کر شیخ رشید تک اور شیخ رشید سے لے کر پرویز الہی تک آج سب کو معافی کا اعلان کرتا ہوں، کیونکہ 22 کروڑ لوگوں کی بھوک کی فکر لے کے آیا ہوں، اپنی ذات کی بات نہیں لے کے. اور دوسری بات یہ کہے کہ میرے پاس 300 ارب ہے، 400 ارب ہے، 500 ارب ہے، 200 ارب ہے، آج آدھے اٹھا کے حکومت کے خزانے میں ڈال دیتا ہوں، آدھے اپنی اولاد کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. 5-6 مسلم لیگی میرے گلے پڑ گئے، کہنے لگے جی یہ میاں صاحب نو بھکھا بھی مروائے گا اور انہوں بزدل بھی کر دے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے بھگتو پھر. تو میں عرض کرنا چاہوں یہ دنیا داری کے نسخے ہیں، یہ قرآن و سنت کے نسخے نہیں ہیں. جنہوں نے قرآن، عمر بن عبدالعزیز حاکم بنا، 2 سال چند مہینے حاکم رہا، پہلے دن کیا فیصلہ کیا؟ اپنی بیوی فاطمہ کے پاس گیا، کہنے لگا فیصلہ کر لو میرے نکاح میں رہنا ہے یا نکاح میں نہیں رہنا ہے. اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا اگر نکاح میں رہنا ہے سارے ہیرے جواہرات اتارو اور جمع کراؤ بیت المال میں، اگر نہیں کرواؤ گی تو مجھ سے جدا ہو جو، مجھے ایسی بیوی نہیں چاہیے. فاطمہ وہ فاطمہ جس کا دادا بادشاہ، اور جھوٹی جھوٹی ایمن شپ کے لیے مر رہے ہو، کیا اوقات ہے اس کی؟ جنازہ پڑھنے والے بھی نہیں بعد میں ملتے. بڑے بڑے لوگوں کا میں نے جنازہ پڑھا، خدا کی قسم کسی عالم کا جنازہ پڑھتا ہوں لگتا ہے فرشتے اترے ہوئے. یہ فرق رب دے دیتا ہے، الفرق بیننا و بینکم یوم الجنائز. تو میں کہہ رہا تھا دادا بادشاہ، باپ بادشاہ، خامد بادشاہ، 2 بھائی بادشاہ، سب کچھ اتار کے دے دیا. حکومتیں تو پھر ایسے چلتی ہیں نا. ہائے جب عمر بن عبدالعزیز فوت ہوا تو بھائی بادشاہ بنا، بھائی نے بیت المال سے سارے ہیرے جواہرات نکلوائے اور کہا میری عزیز بہن کے گھر پہنچا دو. لے جانے والے نے لے جایا، کہا اے ملکہ، اے بی بی، یہ تمہارے خزانے میں پڑے ہوئے ہیرے جواہرات ہیں، لے لو. کہنے لگی میں اس خامد کی بیوی ہوں، اس کی بیوہ ہوں جس کا زندگی میں جتنا حیا تھا اس کے مرنے کے بعد اس کا زیادہ حیا ہے، ہاتھ تک نہیں لگاؤں گی. اور آؤ قرآن و سنت کے لیے اٹھو. میں آپ کو جو بات کہنا چاہتا ہوں وہی عمر بن عبدالعزیز جب حکمران بنا تو قاری ارشد صاحب
اس نے ان کو نہیں بلوایا تھا جو اس کے انویسٹر تھے. یہ وہ عمر بن عبدالعزیز ہے کہ شام کے دھوبی ان کے پاس رئیس زادوں کی اولادیں جاتی تھی کہ ہم سے ڈبل پیسے لے لو, ہمارے کپڑے عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ دھو دو, اس کے کپڑوں کے ساتھ دھو دو. کیوں؟ کہ وہ خوشبو لگاتا ہے جو دنیا میں کہیں سے ملتی نہیں ہے. جب بادشاہ بنا, ایک باداغ سے عورت آئی, ایک آ کے شام میں پوچھتی ہے بادشاہ کا محل کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی بادشاہ محل چ نہیں رہندا, او کچی کوٹھڑی, کچی دیوار, ٹوٹا ہوا دروازہ, کپڑا لٹکا ہوا ہے, وہ بادشاہ کا گھر ہے. گھر گئی, بغداد سے آئی تھی, عراق سے آئی تھی, تو گھر داخل ہو کے فاطمہ کو ملی, کہنے لگی یہ بادشاہ کا گھر ہے. آج میری تیری سیاست شروع ہی گھر سے ہوتی ہے. حرام کماؤ, اچھی ٹائلیں لگاؤ تاکہ ووٹر کہے بڑی گل ہے جی, بڑی بڑی گل ہے. اسی لیے تو برباد ہو گئے. کیا کیا؟ فاطمہ سے سوال کیا, اے بی بی یہ بادشاہ کا گھر ہے؟ فاطمہ نے کہا ہاں اماں بادشاہ کا گھر ہے. سر پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی مر گئی, میں اپنے گھر کا دیا جلانے کے لیے آئی تھی, اس کا تو اپنا بجھا ہوا ہے, اس کا تو اپنا بجھا ہوا ہے. اور قرآن و سنت کو سمجھو, قرآن و سنت کو. فاطمہ نے کہا بی بی اس لیے بجھا ہوا ہے کہ ہمیں لوگوں کے جگانے کی فکر ہے, امت کی فکر ہے, اپنی رعایا کی فکر ہے. کہنے لگی اگر تو بادشاہ کی بیوی ہے تو وہ تیرا ملازم کنویں سے پانی نکال کے مٹی میں ڈالتا ہے اور مٹی گوندھ رہا ہے, ہر بوکا ہر بالٹی نکالتے ہوئے وہ تیری طرف دیکھتا ہے, تو پردہ نہیں کرتی, تو کیسی امیر المومنین کی بیوی ہے؟ فاطمہ کی چیخیں نکل گئیں. کہنے لگی اے اماں وہ نوکر نہیں, وہی امیر المومنین ہے. ہائے وہی امیر المومنین ہے. آئے, ہاتھ دھوئے, سوکھی روٹی لی, کھانا شروع کی, چبانا شروع کی. ہاں اماں کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگی بادشاہ امیر المومنین 4 بیٹیاں ہیں, باپ مر گیا ہے, وظیفہ لینے آئی ہوں. کہنے لگے فاطمہ مجھے کاغذ پینسل دو. کاغذ پینسل لیا, لکھا السلام علیکم اما بعد, گورنر کے نام لکھ کے کہا اے گورنر فلاں بنت فلاں کو اتنا وظیفہ جاری کرو. پہلی چٹ پکڑائی, اما کہنے لگی الحمدللہ. دوسری پکڑائی الحمدللہ. تیسری پکڑائی الحمدللہ. ابھی تیسری پکڑی ہی تھی تو کہنے لگی واہ بادشاہ واہ, تیرے جیا ماں نے دوبارہ نہیں جمنا. تعریفاں, صفتیں. کاغذ پینسل رکھا, کہنے لگے فاطمہ اٹھا لو اور بی بی جا ان 3 بیٹیوں کو کہنا چوتھی کو بھی ساتھ پالا کریں. اب وظیفہ نہیں ملے گا. کیسی حکومتیں کرتے ہو تم؟ جب تک تمہیں مراسی نہ مل جائیں, تمہارا بیڑا گرک کرنے والے نہ مل جائیں, تم حکمران نہیں سجدے. آؤ اس قرآن و سنت کے ماننے والے جب حکومتیں کرتے تھے سوتے کچی زمین پہ تھے, ان کی دعائیں اور ان کی ادائیں اللہ عرشوں پہ سنایا کرتا تھا. اس کو کہا اب وظیفہ نہیں مل سکتا. اس نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے جب تک تو اس کی تعریف کرتا رہا میں اس کا گناہگار بندہ وظیفہ جاری کرتا رہا. جب تو نے میری تعریف شروع کر دی, میں اپنی تعریف والے کو وظیفے نہیں دیا کرتا, اپنی تعریف. اور یہ کیسے ہوا تھا بھلا؟ حکمرانی ملی, مدینہ پاک میں خط لکھا, گورنر مدینہ کو سنو بات, جو کہتے ہو جی ہمارا حکومت سے تعلق نہیں, ہمیں کیا پرواہ ہے. علماء بلوائے چنیدہ چنیدہ مدینے سے, اور بلوا کے اپنے دربار میں سجائے. بیٹا ایک منٹ, اور سجا کے کہا, ان کو بٹھایا, کہنے لگے کھانا میری طرف سے, تنخواہ میری طرف سے, بستر میری طرف سے. اے مولویو, اے علماء اکرام, اور وہ علماء ان کے آج کے علماء جوتوں کے مقابلے میں نہیں, تبا تابی تھے, صحابہ کی اولادیں تھے. عمر بن عبدالعزیز نے کہا سنو, جب تک حکومت کروں گا صبح و تم سے پہلے تمہارے سامنے پیش ہوا کروں گا.
تمہارے سامنے آج کہتے ہو ہمیں کیا ضرورت ہے ووٹ کی، پیش ہو جاؤں گا اور میں مسئلہ رکھوں گا، تم قرآن و سنت کی روشنی میں میری رہنمائی کرو گے، میں وہاں فیصلے کیا کروں گا، لیکن ایک شرط لگائی، تو سنو اور دعا کریں، ایک شرط کہا، شرط یہ ہے کہ اس دربار میں کوئی مولوی کسی کی غیبت نہیں کر سکتا، یہ پابندی ہے، کیونکہ ان کا بیڑا غرق اس وقت ہو جاتا ہے جب یہ اس بات میں پڑ جاتے ہیں وہ اچھی تقریر کر گیا، وہ اچھی نہیں کر کے گیا، وہ بڑا عالم تھا، وہ بڑا عالم نہیں تھا، اس کا مسئلہ ٹھیک ہے، اس کا مسئلہ ٹھیک نہیں، اس نے کہا غیبت پہ پابندی ہوگی۔ لوگوں پر ایسا وقت بھی آیا کہ اتنا مال آیا، وزیر خزانہ کہتا ہے عمر بیت المال بھرا ہوا ہے، سمجھ نہیں لگتی خزانہ لگائیں کہاں، فرمایا جاؤ میری سلطنت کے جتنے مقروض ہیں ان کے قرضے اتار دو، اتارے، پھر آئے، امیر المومنین ابھی بھی مال اتنا ہی ہے، کم نہیں ہو رہا، فرمایا جو کاروباری قرضے ہیں وہ اتار دو، اتار دیے، امیر المومنین ابھی بھی مال پڑا ہوا ہے، فرمایا جتنے میری مملکت کے نوجوان ہیں ان کی شادیاں حکومت کی طرف سے کرو، شادیاں ہو گئی، پھر آئے، کہا امیر المومنین ابھی بھی مال بڑا ہے، فرمایا غلہ خریدو، یہ ہے قرآن و سنت، یہ ہے نبی کا راستہ، یہ ہے نبی کا طریقہ، فرمایا غلہ خریدو، میری ساری مملکت کے صحراؤں میں پہاڑوں پہ اناج بکھیر دو۔ عمر بن عبدالعزیز نہیں چاہتا کہ اس کی مملکت میں کوئی پرندہ بھی بھوکا مر جائے۔ قرآن و سنت کی برکھا میرے تیرے گھر میں بھی ہو سکتی ہے، تیرے میرے شہر میں بھی ہو سکتی ہے۔ آؤ لوگو، اسی لیے مرکزی جمعیت اہل حدیث نے اپنے سیاسی محاذ پہ اپنے آپ کو متحرک کیا ہے۔ تمہاری جماعت کو اللہ نے دھوبی گھاٹ میں ساری اپوزیشن پارٹیوں کے سامنے عزت سے نوازا ہے۔ انشاءاللہ اب ہم نے عزم کر لیا ہے، نوجوانوں ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، اس 22 کروڑ کے ملک کے اندر، اس 11 کروڑ کے پنجاب کے اندر 1.5 کروڑ قرآن و سنت کا ماننے والا ووٹ ہے۔ اب اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھ سکتے جب تک اسمبلیوں میں تمہارے نمائندے نہیں پہنچ جاتے، اپنا حصہ نہیں لے لیتے۔ اسی بنیاد پہ جماعت نے تحریک پیدا کی ہے۔ اسی سلسلہ میں اتوار کے دن ظہر کی نماز کے وقت امین پور بازار مرکزی مسجد کے اندر سب لوگوں کو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ اور کلمہ طیبہ والا جھنڈا لے کر ایک ریلی امین پور بازار سے کچہری بازار تک اور چوک گھنٹہ گھر تک ہم نکال رہے ہیں۔ کیوں نکال رہے ہیں؟ کہ قرآن و سنت کے ماننے والے کے بھی وجود کو منوا کے رہیں، منوائیں اور اپنا حصہ لیں۔ ہم بھی اسمبلیوں میں اپنے لوگوں کو بھیج کے کہیں کہ جب قانون پاس ہونا شروع ہو جائے، 18 سال کا بچہ اگر مسلمان ہو گیا تو مولوی کو سزا ہوگی۔ جب یہ قانون آئے تو قرآن و سنت کا ماننے والا آگے کھڑا ہو جائے۔ حق یہ ہے ان مسجدوں میں قرآن و سنت سننا فرض ہے، پڑھنا فرض ہے، سنانا فرض ہے، لیکن اگر قانون پاس ہونے والی جگہ تک قرآن و سنت کی آواز نہ پہنچی تو قیامت کو ہم جواب دہ ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں مرتے دم تک آقا کی سنت پہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی حدیث کو عملی طور پہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری جبین نیاز کو صرف اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ملک میں، اس پاکستان میں قرآن و سنت کے ووٹ کی اللہ قدر بڑھائے، اور قرآن و سنت کے لیے اللہ ہمیں شہادت بھی ہوتی ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔